أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، 7ویں جز کے مضامین کا آپ کو انتظار ہوگا۔ لیجئے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس جز کے مضامین کا پہلا حصہ وہ ہے جسے ہم ٹائٹل دے سکتے ہیں Do not become a lawgiver to yourself۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو جائز کر لینا جیسے گناہ ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا انہیں اپنے اوپر حرام کرنا بھی گناہ ہے۔ میرے بچپن کا ایک غیر مسلم دوست ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں ہماری طرح وہ سب کچھ نارمل کھاتا تھا۔ ایک مدت کے بعد اس سے ملاقات ہوئی اور ساتھ میں ہوٹل گئے اور کھانا آرڈر کیا۔ تو اس نے اپنے لیے اسپیشل کھانا آرڈر کیا جس میں نان ویج نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن دودھ اور ڈائری پروڈکٹس بھی نہ ہو۔ یہ کسی الرجی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دیندار بن جانے کی وجہ سے ہے۔ اپنے سے کیے ہوئے اس طرح کے ریزولوشنز کو توڑنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے برعکس شراب، جوا جسے اللہ نے حرام کیا، لوگوں نے اسے حلال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا۔ حرمتیں تو بس خدا کی عائد کردہ حرمتیں ہیں۔ حج اور عمرہ کو جاتے ہوئے جب احرام باندھ لیتے ہیں تو اس وقت شکار کرنا جائز نہیں۔ جو ایسا کریں گے انہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ کعبۃ اللہ کی حرمت کا احترام کرنا چاہیے، اور 4 مہینے جو عمرہ کے لیے اور حج کے لیے طے شدہ ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اس میں جنگ و جدال جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام جیسی چیزیں ایجاد کر لیں، یعنی یہ سب اہل مکہ نے کچھ نظریں ایجاد کر لی تھیں، وہ نظر و نیاز کرتے تھے، بعض چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ انہیں جب دعوت دی جاتی کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو وہ کہنے لگتے ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے، اگرچہ کہ وہ کوئی علم نہ رکھتے ہوں۔ اگر کسی کو سفر میں موت آ جائے اور راستے میں اس نے اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی وصیت کی ہو تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا جو اللہ کے بندے اور رسول تھے اور جنہوں نے بہت سے معجزے دکھائے۔ ان کے بعد لوگوں نے انہیں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اسے نہ کسی پارٹنر کی ضرورت ہے اور نہ بیٹے کی۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا اکیلا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ سب چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، اس میں جو دوسرا مضمون پایا جاتا ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ an appealing presentation about God۔ خدا کے بارے میں، اس کی مخلوقات کے بارے میں، اس کی کائنات کے بارے میں بہت ہی شاندار طریقے سے اس جز میں ذکر آیا ہے، بہت ہی اپیلنگ انداز ہے۔ سورت کی شروعات ہوتی ہے تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اندھیرے اور روشنی کا بنانے والا، انسانوں کی تخلیق کرنے والا، جس نے موت کا ایک وقت معین کیا، ظاہر اور باطن سے واقف، حق کے جھٹلانے والوں پر عذاب بھیجنے والا، بارش برسانے والا، نہروں کو بہانے والا، کھیتیوں کو اگانے والا۔ اسی نے رسولوں اور کتابوں کو بھیجا۔ اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا۔ اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت کا دن لائے گا اور ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دے گا اور مظلوم کی داد رسی کی جائے گی۔ لوگوں کو عذاب کے اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ وہ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا،
اور اگر وہ کسی کو نوازنا چاہے تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، بندوں پر وہ غالب ہے۔ لوگو، اب بھی کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ پھر رسول نے کہا کہ میں شرک سے بیزار ہوں، میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کہیں گے وہ ظالم ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں تمہارے وہ خدا، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک؟ وہاں اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نبی اور رسول کی باتوں کو اور اچھی باتوں کو اور نیک باتوں کو سننے کے بعد ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ اچھی باتیں جب انہیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ سب پرانے زمانے کی داستانیں ہیں۔ قرآن نے قیامت کا منظر کھینچ کے بتایا کہ اس دن بہت سے لوگ پچھتائیں گے۔ دنیا میں اللہ تنگی اور مصیبت بھیجتا ہے تاکہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں، مگر بہت سے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور شیطان ان کے برے کاموں کو بیوٹیفائی کر کے پیش کرتا ہے۔ جب لوگ خدا سے غافل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے دہانے کھول دیتا ہے تاکہ خوب مستی کریں، خوب خوشیاں منائیں۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ خشکی اور تری میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے وہ واقف ہے، کوئی پتا بھی اس کے علم کے بغیر گرتا نہیں۔ تمہاری کشتی جب بھنور میں پھنستی ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ مصیبت میں جس خدا کی مدد چاہتے ہو اسی کی طرف لوٹ کر کیوں نہیں آتے؟ لوگ خدا کو چھوڑ کر کن کن ہستیوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ان کا حال ایسا ہے جیسے کوئی مسافر جنگل میں پھنس جائے اور آگے کا راستہ اسے نظر نہ آئے۔ توحید کو پہچانو اور اسے اپناؤ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا، اور انہوں نے اپنی قوم کو دلیل سے سمجھایا کہ سورج، چاند، ستارے اور اس کے نام سے بنائے گئے دیوتا اور دیویاں تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے اور کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب موت کے فرشتے آئیں گے اور بڑی سختی کے ساتھ ان کی جانیں کھینچیں گے اور کہیں گے کہ تم نے آیات الہی پر غور نہیں کیا، غرور اور تکبر کا رویہ اختیار کیا، تم دنیا میں تنہا آئے تھے، خواہ مخواہ تمہیں اپنے جتھے کا غرور تھا، اور اب تنہا تم ہمارے پاس واپس آؤ گے۔ وہی پروردگار ہے جو گٹھلی کو پھاڑ کر پودا نکالتا ہے، وہی اندھیری رات کی چادر چاک کر کے منور صبح طلوع کرتا ہے، اسی نے رات کو باعث سکون بنایا، سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا، اور بے شمار تاروں سے آسمان کو خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا۔ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کی اولاد ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہی بارش برساتا ہے، نباتات اگاتا ہے، پھل اور پھول پیدا کرتا ہے، انگور، زیتون، انار اور بہت سے خوبصورت پھل پیدا کرتا ہے، مگر لوگ ہیں کہ جنوں کو اور دیگر ہستیوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ پاک ہے تمام کمزوریوں سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لوگو، یہ ہے تمہارے رب کا تعارف، بس اس کی عبادت کرو۔ تم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تمہیں اس نے بصارت کی روشنیاں بھی دیں اور بصیرت کی روشنی بھی، بصیرت سے اسے پہچانو، اندھے بن کر زندگی بسر نہ کرو۔ جو کتاب اس نے بھیجی ہے اس کی اتباع کرو اور شرک نہ کرو، مگر یاد رکھو جو لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں تم انہیں گالی نہ دو۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو آزادی دی ہے، آخرت میں بتا دے گا کہ دنیا میں جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس میں صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا۔ ناظرین، یہ اس جز میں پائے جانے والے دو بڑے ابھرے ہوئے مضامین تھے۔ اب ہم آج کے سبجیکٹ آف دا ڈے، ٹاپک آف دا ڈے پر بات کریں گے، وہ ہے پروہیبیشن آف الکوہل، حرمت شراب یا شراب کی حرمت، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 سے 92 کو ذرا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کے مضامین پر گفتگو ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان
فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے اور یہ پان سے سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اس کے ساتھ شراب سے متعلق قرآن میں موجود اور 2 آیتوں کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں، پھر آگے ہم شراب کی حرمت پر گفتگو کریں گے۔ قرآن میں ایک اور جگہ شراب کی حرمت کا ذکر آیا ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ ایک اور جگہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 443، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ ناظرین، یہ تو قرآنی آیات تھیں۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث ہے، کل مسکر خمر و کل خمر حرام۔ ہر نشہ دینے والی چیز شراب کے حکم میں ہے اور ہر قسم کی شراب حرام ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخِسَّتْ صَلَاتُهُ 40 صباحا۔ جس نے شراب پی اس کے 40 دن کی نمازیں غارت ہو گئیں، ضائع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، الا یہ کہ وہ توبہ کرے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، لعنہ اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے شراب پر، وشاربہا وساقیہا، اس کے پلانے والے اور اس کے بنانے والے پر، سب پر آپ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر۔ آپ نے کئی لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان میں سے وہ جو نافرمان بیٹا ہے، یا وہ جو جوے اور پانسے اس میں لگا رہتا ہے، یا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شراب کا پینا ایمان کے خلاف ہے، شراب کا پینے والا جنت میں نہیں جائے گا، شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، شراب کا بنانا، اس کا پینا، اس کا بیچنا، اس کا سرو کرنا ہر لحاظ سے اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ ناظرین، انسانی قانون میں بھی بہت سی مرتبہ کوششیں ہوئی کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے، اور اسلام نے بھی اسے حرام قرار دیا۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، انسانی قانون اور الہی قانون۔ یہ ایک مضمون کا نام ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ تنقیحات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے امریکہ میں 1925 میں جو پروہیبیشن لا لایا گیا، یعنی شراب کو حرام قرار دیا گیا، وہ آگے چل کر 1933 میں منسوخ ہو گیا، اسے کینسل کر دیا گیا۔ 8 سال سے زیادہ یہ پروہیبیشن چل نہیں سکا،
قانون کے ذریعے اس طرح معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت سی کوششیں کی گئیں اور وہ دھڑام سے فیل ہو گئیں. اس کے پیچھے کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے. اس کے امپلیمنٹیشن کے دوران 8 سال میں 200 گورنمنٹ کے پولیس والے اور آفیسرز مارے گئے. 5,34,000 لوگ قید کیے گئے. 1,60,00,000 پاؤنڈ کے جرمانے عائد کیے گئے. ان سب کے باوجود حکومت ناکام ہو گئی. اجازت یافتہ شراب کے بند ہوتے ہی تمام ملک میں لاکھوں خفیہ شراب خانے قائم ہو گئے. قانون سے بچ کر شراب کیسے بیچا جائے اس کی راہیں نکالی گئیں اور دوست احباب ایک دوسرے کو اس کا پاسورڈ دیتے تھے اور بڑی مہربانی سمجھتے تھے. شراب کی قیمت پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی. لاکھوں آدمی دوسرے کام چھوڑ کر اسی کام میں لگ گئے جسے ہم بوٹ لیگرز کہتے ہیں. ان کی ایک نئی ٹیم پیدا ہو گئی اور کم سنی کے نوجوانوں کے جرائم بڑھ گئے. یہ ہے دنیا میں جب بھی اسے حرام قرار دینے کی کوشش کی گئی وہ فیل ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن سازی نہیں ہوئی. صرف قانون سے معاملات طے نہیں ہوتے. اصل چیز ہے ایمان اور ذہن سازی. اس کے برعکس اسلامی معاشرے کی کیا خصوصیت ہے؟ عرب شراب کے بڑے رسیہ تھے، اس کے عاشق تھے اور اس چیز کے نام پر جان دیتے تھے. لیکن ایک آیت جو آخری آیت تھی وہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ مدینے کی گلیوں میں جا کر وہ اعلان کرے. وہ اعلان کرتے پھر رہا تھا، الا بحرمت الخمور، الا بحرمت الخمور. لوگوں سن لو کہ آج سے شراب حرام ہو گئی، آج سے شراب حرام ہو گئی. جیسے ہی یہ اعلان انہوں نے سنا شراب سے نفرت ہو گئی. شراب سے ایسی نفرت ہوئی کہ اعلان کے سننے کے ساتھ شراب کے مٹکے توڑ دیے. روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے. رسول اللہ کا منادی آیا اور اعلان کر رہا تھا. اسی نشے کی حالت میں خدا کا حکم سننے کے ساتھ احتراماً وہ اٹھے اور فوراً شراب کے دور کو روک دیا، اس کے مٹکے توڑ دیے. ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا، منہ سے پیالہ لگا ہوا تھا. کسی نے آ کر حرمت خمر کی آیت پڑھی، فوراً پیالہ اس کے منہ سے لبوں سے الگ ہو گیا. پھر ایک قطرہ بھی اس نے اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا. مسلمان قوم میں اگر آپ سروے کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ لے سکتے ہیں آج بھی مے خوروں کی، ڈرنک کرنے والوں کی تعداد کافی کم ملے گی. شاید یہ قوم اب بھی دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. پھر جو لوگ اس قوم میں شراب پیتے ہیں وہ بھی اس کو گناہ سمجھتے ہوئے پیتے ہیں، دل میں اپنے فعل پر نادم ہوتے ہیں اور بسا اوقات خود تائب ہو جاتے ہیں. اسلام نے اس کے لیے کوئی پروپیگنڈا مہم نہیں چلائی، نشر و اشاعت پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا شراب حرام ہو گئی تو لوگوں نے اسے مان لیا. یہ ہے الہی قانون اور انسانی قانون میں فرق. یہ ہے اسلام کی تاثیر. اور اسلام کس طرح سے جب حکم دیتا ہے خدا اور اس کے رسول کی بات جب مسلمانوں کے سامنے آ جاتی ہے تو مسلمان فوراً سمعنا و اطعنا کر رویہ اختیار کرتے ہیں. اب ہم ایک سرسری جائزہ پیش کریں گے کہ دنیا کے دیگر مذاہب میں شراب کی ممانعت ہے کہ نہیں. مذہب میں شراب کو کس نقطہ نظر سے دیکھا گیا. یہود و نصارہ کی مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں وہ ایک طرف اور ان کا عمل ایک طرف. ہر خوشی اور ہر غم میں ان کے ہاں شراب کی کثرت پائی جاتی ہے. مگر معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی مذہب میں بھی شراب کی حرمت آج بھی کتاب میں پائی جاتی ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نمبرز نام کی جو کتاب ہے اس میں کہا گیا کہ تو میں اور شراب سے پرہیز کر، یہاں تک کہ شراب کا سرکہ بھی نہ پی اور نہ انگوروں کا رس پینا. اسی طرح سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک اور کتاب میں بتایا گیا کہ شراب ہنگامہ کرنے والی ہے
اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے وہ دانا نہیں ہے۔ کرسچنز میں آج دیکھیں گے آپ کے شراب بہت کامن ہے، لیکن ان کے ہاں بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے ماننے والے ہیں اور نیو ٹیسٹیمنٹ، اس میں بھی کچھ آیتیں ہیں جو شراب کی حرمت کے سلسلے میں ہی، لیکن لوگوں نے اس کا پالن نہیں کیا۔ جو لیوک ان کی جو کتاب ہے اس میں بتایا گیا کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی شراب پیے گا، یہ اس کے مقرب بندوں کی نشانی بتائی گئی۔ ہندوازم اس میں بھی کئی کتابوں میں شراب کی حرمت کا ذکر آتا ہے۔ یاسکاچاریہ انہوں نے بتایا ہے کہ 7 بڑے گناہ ہیں، ان میں سے چوری، زنا، قتل اور حسد اور بے ایمانی اور گناہوں کا بار بار کرنا اور شراب کا پینا، رگ ویدا میں یہ بات آئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ اپنی عقل کھو دیتے ہیں اور گندی بکواس اور حفوات کرنے لگتے ہیں اور ننگے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہ بھی رگ ویدا کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے منو سمرتی میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہے شراب کا تذکرہ، لیکن تھوڑا سا چینج آپ کو ملے گا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ گوشت کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، شراب پینے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور جنسی عمل میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ نیچرل طریقے سے ہو۔ اگر کوئی اس سے رکتا ہے تو زیادہ اجر ملے گا، بڑا ثواب ملے گا، گویا کہ تھوڑا سا دروازہ وہاں کھولا گیا۔ بدھزم کے اندر بھی صاف طور پر شراب پینے کی ممانعت آئی ہے۔ ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس میں کہا گیا کسی بھی جاندار کو ہلاک نہ کرو، جو چیزیں تمہیں نہ دی گئی ہوں اسے حاصل نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، نشہ آور اشیاء کا استعمال نہ کرو، ناجائز جنسی تعلقات استوار نہ کرو۔ یہ بدھزم کی تعلیمات ہیں۔ جینزم اس میں بھی شراب کی ممانعت آئی ہے اور وہ بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ خواتین و حضرات، یہ بعض مذاہب کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے شراب نوشی کے جو نقصانات ہیں اس کا ذکر کروں گا۔ شراب کے نتیجے میں جو اموات واقع ہوتی ہیں، 2012 کا ایک نمبر بتاتا ہے مرنے والوں میں 5.9% گلوبل ڈیتھ یعنی 3.3 ملین ڈیتھس شراب کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ شراب کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں وہ 61 قسم کی ہیں اور اس کی وجہ سے موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ معلوم ہوا کہ 3,89,000 کیسز آف کینسر وہ شراب کی وجہ سے ہیں۔ روڈ ٹریفک کے ایکسیڈنٹس اور اس کے اموات، اس کا بھی ڈیٹا ہمیں ملتا ہے۔ ہندوستان میں جو نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 3 ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ 15 سے 49 ایئرز کے درمیان کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہیں ان میں سے شراب پی کر ظلم کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے 10% ایسے ہوتے ہیں جو سیکسول وائلنس سے بھی گزرتے ہیں۔ اس میں سب سے کم ہماچل پردیش ہے، یعنی جو وائلنس ہوتا ہے اس میں 6% وائلنس شراب کے نشے میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بہار ہے، جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، گھروں میں عورتوں پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں ان میں سے 59% وہ مظالم ہیں جو شراب کے نشے میں کیے جاتے ہیں۔ کرناٹک 25%، یعنی جو مظالم آن ریکارڈ آتے ہیں ان میں سے 25% شراب کے نشے میں اس طرح کے مظالم کرتے ہیں۔ اور چنئی کے اربن علاقے میں جو سلمز پائے جاتے ہیں وہاں معلوم ہوا کہ وائف بیٹنگ، جو بیویوں کی مار پیٹ کرتے ہیں، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ شراب کا نشہ ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شراب کے بے شمار نقصانات ہیں، دنیا آج اسے مانتی ہے، اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، مذاہب کے اندر بھی شراب کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن کوئی ہے نہیں سیریسلی اٹھ کر کھڑا ہو اور شراب کی حرمت کا مطالبہ کرے۔ چھوٹی چھوٹی مہمیں چلی ہیں، مہاراشٹر میں عورتوں نے کچھ مہم چلائی، آندھرا پردیش میں عورتوں نے کچھ مہم چلائی جس کے نتیجے میں شراب پر پابندی لگائی گئی، لیکن ہوا یہ کہ جیسے شراب پر پابندی لگتی ہے تو بوٹ لیگرز تیار ہوتے ہیں
اور اسے جو ہے کالے مارکیٹ میں، بلیک مارکیٹ میں شراب ملنے لگتی ہے جو ڈینجرس ہے، اس کے پینے کے نتیجے میں بے شمار لوگ مرتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے، اسلام شراب کی حرمت پر اتنا زور دیتا ہے۔ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے، جو ڈائریکٹیو پرنسپلز ہیں ان میں سے لکھا ہوا ہے کہ ان پرٹیکولر the state shall endeavor to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health۔ یعنی ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ جو دوا کے مقصد سے اسے چھوڑ کر ہم ایک ایسی قانون سازی کریں جس کے نتیجے میں ہمارے ملک سے شراب ختم ہو جائے۔ ہمارے سیاستدانوں کو اس سے دلچسپی کم ہے۔ دستور کے دیگر ڈائریکٹیو پرنسپلز کو تو وہ اٹھاتے ہیں اور اس پر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن شراب کو مکمل پابندی نہیں لانا چاہتے، جس کے بے شمار نقصانات دنیا کے سامنے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے روز اول سے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کی آیتوں میں، اس کی تعلیمات میں کوئی کرپشن نہیں ہوا، اس کے ہاں کوئی چور دروازے سے شراب کا راستہ نہیں نکالا گیا، اور آج بھی مسلمانوں کی بہت بہت بڑی تعداد شراب کو حرام سمجھتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو اس ملک میں اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام شراب سے پاک معاشرہ چاہتا ہے۔ آئیں ہم اور تم مل کر ہمارے ملک کو شراب کی لعنت سے پاک کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔